بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی حکومت کو ہرگز نہیں چلنے دیں گے، اس کے راستے میں ایسی ایسی رکاوٹیں کھڑی کریں گے جن کو وہ کسی طرح عبور نہیں کر سکے گی۔ پنجاب اور کے پی دونوں طرف سے اس پر حملہ آور ہوں گے اور اس کا دھڑن تختہ کر کے چھوڑیں گے۔ یہ ہے پی ٹی آئی اور ق لیگ کا عزم صمیم۔ کے پی اور پنجاب کی حکومتیں صرف چند دن کی مہمان ہیں، ہم جلد ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے اور انہیں ایوان ہائے اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ یہ ہیں پی ڈی ایم کے ارادے۔ وفاق اور صوبوں کی حکومتوں کو تہس نہس کرنے کے یہ ارادے کسی ملک دشمن شخص یا دشمن ملک کے نہیں ہیں، بلکہ محب وطن ہونے کے دعوے دار ہمارے ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ان کے منصوبوں کی کامیابی ملک و قوم کے لیے کس قدر خطرناک اور تباہ کن ہو سکتی ہے۔ وطن عزیز میں قحط الرجال اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، کیونکہ ملک و قوم کے نام نہاد رہنما اسے تباہ و برباد کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے پاس صوبائی حکومتیں ہیں وہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے کے لیے شب و روز جاں فشانی سے محنت کرتے۔ اسی طرح وفاقی حکومت کے سربراہان وطن عزیز کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کر دیتے تو آج پاکستان اقوام عالم میں ایک عظیم ملک کے طور پر نمایاں مقام حاصل کر چکا ہوتا۔ دونوں پارٹیاں اپنی اپنی حکومت کے لیے تاریخ کے عظیم فرمانروا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دینے میں ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ یہ کس منہ سے اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں جن کو دنیا بھر کے ارباب کمال پر نمایاں فوقیت حاصل ہے۔ ان کی سادگی بے مثال اور پرہیزگاری با کمال ہے۔ ان کی ہستی زینت منبر و محراب ہے اور ان کا ہر کارنامہ لاجواب ہے۔ انہیں قوم کے ہر فرد کی فکر دامنگیر رہتی تھی اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا وہ اپنا فرض منصبی خیال کرتے تھے۔ قوم کا ہر فرد ان کے عہد حکومت میں بے خوف و خطر میٹھی نیند کے مزے لیتا تھا، کیونکہ ان کا محافظ، ان کا امیر المومنین اپنا آرام قربان کر کے ان کی حفاظت کے لیے گلی کوچوں میں گشت کر رہا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کے باہر ایک قافلہ اترا تھا، اس کی حفاظت کے لیے آپ جا کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں چوروں ڈاکوؤں کے خدشے کی وجہ سے ان نئے آنے والے لوگوں کے، ان قافلے والوں کی حفاظت کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ کچھ دیر بعد آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کسی گھر کے اندر چراغ روشن ہوا، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں نے رات کو چراغ جلانے سے منع نہیں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ نے منع تو کیا ہے۔ اس منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بالعموم چھتیں گھاس پھوس یا کھجور کے پتوں کی ہوتی تھیں اور کوئی چوہے وغیرہ چراغ کی بتی یا فتیلہ جو اس کے اندر جلتا ہے اس کو جلتے ہی انداز میں لے کر پکڑ کر
چھت میں چلے جاتے تھے، جس کی وجہ سے چھت جل جاتی تھی، مکان جلتا تھا، اور بہت سارا ساز و سامان بھی جل جاتا تھا، اور بعض اوقات مالی نقصان کے ساتھ جانی نقصان بھی ہوتا تھا۔ اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا تھا کہ رات کو سونے کے وقت چراغ کو بجھا دیا جائے، چراغ گل کر دیا جائے۔ جب آپ نے اس گھر میں چراغ کی روشنی دیکھی تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور اس مکان کی طرف چل پڑے۔ اس مکان کے پاس پہنچ کر جب آپ نے اس کے دروازے کے اندر جھانک کر دیکھا تو محسوس کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عیش و عشرت کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور شراب پی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلیں اب واپس، میں نے اس کے گھر والے کو، اس مالک کو پہچان لیا ہے، صبح اس کو بلا لیں گے۔ صبح اس کو آپ نے بلا بھیجا۔ جب وہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے فلاں ابن فلاں، رات کو تو اور تیرے ساتھی شراب پی رہے تھے۔ اس نے عرض کی یا امیر المومنین، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرمایا مجھے کسی نے بتایا نہیں، میں نے تمہیں اور تیرے ساتھیوں کو اپنے آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت اس نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاسوسی سے منع نہیں فرمایا؟ پھر اس نے سورۃ الحجرات کی آیت مقدسہ کا یہ حصہ تلاوت کیا، لا تجسسوا ولا یغتب، نہ جاسوسی کرو اور نہ غیبت کرو۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ شراب پینے کے معاملے میں آپ اس حد تک سخت تھے اور حد جاری فرماتے تھے کہ اپنے بیمار بیٹے پر بھی حد جاری فرمائی، اور وہ انہی کوڑوں کے دوران ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن اس کو آپ نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ جاسوسی کرنے کو، غیبت کرنے کو آپ بہت برا سمجھتے تھے۔ ہمارے اندر آج یہ برائیاں اور خرابیاں کس قدر پائی جاتی ہیں۔ ہم دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں رہتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں کو، ان کی برائیوں سے آگاہ ہو کر ان کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، نہ ہمارے لیے اور نہ ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے۔ ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے عیب کو دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تو آپ کو پتہ ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرے گا اس کو اس کے گھر کے اندر ذلیل کر دے گا۔ تو ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ دوسرا پروگرام تھا۔ بقیہ واقعات انشاءاللہ آئندہ تیسرے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔